الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہجرت کا 5واں سال ہم اس کو ذکر کر رہے تھے۔ ہجرت کے 5ویں سال میں بڑا اہم واقعہ افق بنی غزوہ بنو مصطلق، غزوہ مریسع، اس کے حوالے سے میں نے ذکر کر دیا تھا۔ حضرت جویریہ کا نکاح، حضرت عائشہ پر بہتان لگنا، تہمت لگنا، قرآنی آیات، قرآنی احکامات کا سارا جو پس منظر تھا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اگلا اور اہم واقعہ جو 5 ہجری کے متعلق ہے وہ غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق بچپن سے نام آپ بھی سنتے آ رہے ہیں اور ہم بھی سنتے آ رہے ہیں۔ غزوہ خندق یہ 5ویں ہجری میں ہوا ہے۔ اس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، لشکروں کو۔ تو کافی سارے قبائل یہ جمع ہو کے مسلمانوں کے خلاف اٹیک کیا اور مدینے کے اوپر حملہ کیا، تو ان سب کے مجموعے کا نام احزاب ہے، اور چونکہ خندق کھودی گئی تو اس کا نام غزوہ خندق ہے۔ لیکن نفس غزوہ انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے مختصر انداز میں، لیکن نفس غزوے کے علاوہ اس غزوے میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو مسلمان حکومت کی حکمت عملی میں داخل ہیں، اور ایک گھرانے کے اندر ایک گھر والا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کی حکمت عملی میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے ہر مقام اور ہر موضوع پر، ہر عہدے پر اور ہر ماتحتی کے اندر مفید اور کارگر ہے۔ نہ صرف کارگر ہے بلکہ اس میں بڑے اسباق ہیں، اور بڑے بڑے اسباق اس میں موجود ہیں۔ 5 ہجری کے اندر سردی کا موسم تھا، اور سردی ایسی تھی کہ شدت سردی تھی، اور یہ جو غزوہ تھا اس کی بنیاد کفار مکہ نہیں تھے، بلکہ اس غزوے کی بنیاد یہود تھے۔ چنانچہ قبیلہ بنو نذیر کو جب نکالا تھا، قبیلہ بنو نذیر کو جب نکالا تھا تو ان کا سردار حی بن اخطب، اس کا میں نے ذکر یہاں پر کیا تھا مختصر انداز میں۔ حی بن اخطب اس کو بڑا غصہ تھا کہ ہمیں مدینہ سے بے دخل کر دیا اور باہر نکال دیا۔ جانتا تھا، مانتا تھا کہ سچے پیغمبر ہیں، اور نکلتے وقت اس نے اہل قبیلہ کو رائے بھی دی تھی کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں، کہ ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہی آخر رسول ہیں جن کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، اور جن کے انتظار میں ہم نے مدینہ میں آ کے قیام کیا، اپنی بستیوں کو چھوڑا۔ لیکن جب اللہ نے ہدایت سرشت سے نکال لی ہو، انسان اپنی فطرت کے خلاف چلا جائے، پھر ظاہری بات ہے ایمان کی دولت اس سے نہیں ملتی۔ حی بن اخطب جا کے ملا ہے ابو سفیان سے، اور ابو سفیان سے جا کے بات کی کہ ہمیں یوں ذلیل و رسوا کیا گیا، اور تم لوگ بھی شکست کھا کے آ چکے ہو، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ عالم عرب کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور جتنے قبیلے ہمارے حریف ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ملائیں، اور یکبارگی مدینے پہ حملہ کرے اور سب کو نیست و نابود کر دیں۔ اس کے ساتھ ایک قابل ذکر قبیلہ ہے قبیلہ بنو غطفان۔ اس قبیلے کا بڑا اہم رول ہے اس غزوے کے اندر، کیونکہ اس قبیلے کے فزارہ قسم کے لوگ، عیینہ بن حصن فزاری، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور بڑے ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ دوسرا، اس قبیلے کا اس غزوے میں بڑا اہم حصہ ہے۔ تو قبیلہ بنی غطفان جو ہے، اس کا کنانہ ربیع ابن کنانہ جو ہے، ربیع ابن کنانہ قبیلہ بنی غطفان والوں سے جا کے ملا، اور ان سے کہا کہ ابھی تم ہماری مدد کرو گے، اور یہ مسائل ہیں، اور تم لوگ بھی اہل مدینہ سے تنگ ہو، پریشان ہو، تو تم لوگ ہماری مدد کرو۔ تو یہ عیینہ بن حصن فزاری یہ بھی شامل ہو گیا، اور غطفان نے بھی ساتھ جوڑ بنایا،
مکہ والوں نے بھی ساتھ جوڑ بنایا، اور جتنے حلیف قبائل تھے وہ سارے کے سارے ساتھ شامل ہوئے، اور اہل عرب نے اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا۔ کیسر و کسریٰ کے لشکر تو بڑے ہوتے تھے، لیکن اہل عرب کا جو سب سے بڑا لشکر ہوتا تھا وہ 3000 کا تھا۔ آج تک جو اہل عرب نے لشکر دیکھا تھا اپنی جمعیت کو بنا کے وہ 3000 کا تھا، اور 3000 کا لشکر جرار ایسا ہوا کرتا تھا کہ مسلمان اس کے مقابلے میں پریشان ہوتے تھے، جیسے غزوہ بدر میں دیکھا جا، غزوہ احد میں دیکھا جا چکا تھا۔ غزوہ بدر میں بھی اسی وجہ سے بنیادی پریشانی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور یہاں پر جب لشکر بنا ہے تو 10,000 کا لشکر تیار ہوا، جیسے کہ طبقات ابن سعد میں ہے اور تاریخ طبری کے اندر ہے۔ 10,000 کا لشکر جرار تیار ہوا، اور جب وہ چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ زمین ہل رہی ہے، یعنی ایسا طاقتور لشکر تھا، اس میں سوار بھی، گھوڑے بھی، عورتیں بھی، اور نہ جانے کیا کیا۔ انہوں نے مد مقابل کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے ایک تو ہے مقابلہ کرنا، اور ایک ہے بس ہم نے ان کے گھروں کو روند دینا ہے، تباہ و برباد کر دینا کہ مدینہ کا سرے سے وجود ہی ختم ہو جائے۔ یہ بنیاد بنا کے وہ لوگ وہاں سے نکلے، اور اسی بنیاد کے ساتھ چلتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لشکر جرار کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ صحابہ کرام میں ظاہری بات ہے جو وہاں کی چیزیں تھی اسی حساب سے مشورہ ہو رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو ایران اور فارس سے آئے تھے، اور ان کے سامنے فارسی جنگی حکمت عملی سامنے موجود تھی۔ چنانچہ مشورہ دیا کہ جب ایسا بڑا لشکر آ جاتا ہے تو ہم اس لشکر کو بکھیر دیتے ہیں، کیونکہ ایک بارگی جب وہ لشکر حملہ کرے گا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تعداد بہت زیادہ ہے، کتنوں کو ماریں گے، جتنوں کو ماریں گے آگے آتے جائیں گے بالآخر ہمیں شکست ہوگی، تو ان کو بکھیر دیا جائے۔ جب بکھیرا جائے گا تو ہم کبھی اس کو ماریں گے، کبھی اس کو، یعنی یہ مل کے حملہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا کیا طریقہ؟ تو اس کا طریقہ ہے خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ مدینے کا یہ ایسے موقع پہ سمجھ میں نہیں آتا، تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا ویژولائز کر دوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ جو مدینہ ہے، مدینے کے آگے پیچھے ہرے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مدینہ کی حدود شامل ہوتی ہے تو آپ کو کالے پتھر نظر آئیں گے۔ یہ کالے پتھر خاص طور پہ مدینے کے راستے کی علامت ہیں، تو ان کالے پتھروں کو ہررا کہتے ہیں۔ تو مدینے کے دو طرف ہرات تھے، اور وہ ایسے علاقے تھے، ایسے پتھر تھے کہ ان کی طرف ان کے اوپر چل کے بڑا لشکر پار نہیں کر سکتا۔ اکیلا آدمی، 2-3 آدمی وہ آہستہ آہستہ چل کے پار کر سکتا ہے، لیکن بڑا لشکر اگر چلے گا تو یہ اونٹ گزرے تو پیچھے کے اونٹ دھنس جائیں گے، ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، یعنی بڑا لشکر اس کے اوپر سے گزر سکنا یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک طرف مدینے کے پہاڑ تھا اور ایک طرف رستہ خالی تھا۔ جو خالی رستہ ہے اس وقت جو مسجد فتح بنی ہوئی ہے، مسجد خندق پہلے اس کو کہتے تھے، ابھی مسجد فتح بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 7 مساجد ہیں۔ 7 مساجد میں سے 2 مسجدیں شہید ہو چکے ہیں، ابھی 5 مسجدیں وہاں پر رہ گئی ہیں، صحابہ کرام کے مورچے وہاں پر تھے۔ یہ وہاں پر ایک پہاڑ ہے، اس کے وہ پہاڑ تقریباً سمجھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی جتنا بڑا ہوگا، تو یہ پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ سے پیچھے ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ ادھر قبیلہ تھا، یہاں سے خندق شروع ہوتی تھی، اور یہ یہاں سے چلتے آج اس کے اوپر بالکل ایک سڑک بنی ہوئی ہے۔ چلتے یہ خندق جاتی تھی جو جبل احد تک، تو جبل احد تک یہ خندق جاتی تھی، اور یہ پورا ادھر کا علاقہ جو دوسری طرف مدینے کا علاقہ ہے وہ دوسرا محفوظ تھا، صرف یہ کھلا ہوا علاقہ تھا خندق سے لے کے اس قبیلے تک۔ تو یہ جو سارا علاقہ کھلا تھا، اس پورے علاقے پہ خندق کھولے گی۔ تبری میں ہے کہ خندق اتنی گہری کھودی گئی تھی کہ مٹی میں نمی آنا شروع ہو گئی تھی، تو اتنی گہری خندق کھودی گئی، اور ظاہری بات ہے وہ خندق ٹیڑھی میڑھی ہو کر، چونکہ درمیان میں پہاڑ آتا ہے، ایک آپ اگر اس پہاڑ کے ساتھ جہاں مسجد فتح ہے ابھی جو موجود ہے مسجد فتح، اس کے پاس ایک چوکی بنی ہوئی ہے۔ میں وہاں کے علماء سے ملا تو انہوں نے مجھے ایک چوکی کا بتایا جو آج بھی فوجی چوکی وہاں پر منسوب ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، آج بھی اس جگہ پہ باڑ لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر حضرت سعد بن معاذ پہرا دے رہے تھے، اور ادھر ہی کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سجدہ فرمایا،
اور اتنا بڑا سجدہ فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری پریشان ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیا اتنا طویل سجدہ، ہمیں تو ڈر لگا کہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فلاں فلاں بشارت دی۔ یہ بڑے اور بہت سے واقعات اس درمیان پیش آئے، ہم مختصر پیش کر رہے ہیں اس کو۔ تو یعنی یہ آج بھی وہ مقامات محفوظ رکھے گئے ہیں۔ تو یہ ادھر سے چلتے چلتے آگے اسی روڈ پر سیدھے ہاتھ پہ ایک پارکنگ بنی ہوئی ہے، آج بھی پارکنگ بنی ہوئی ہے۔ وہ پارکنگ کے آگے ایک اونچی بڑی چٹان ہے، یہ چٹان اس چٹان کا حصہ ہے جو خندق کھودتے ہوئے درمیان میں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سارے اوزار اس پہ استعمال کیے، کوئی کام نہیں کیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ درمیان میں چٹان آ گئی ہے، آپ نے فرمایا خندق کھودنے کا، اس چٹان کو چھوڑ دیں، یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا، یا تو آپ حکم تبدیل فرما دیں یا پھر چٹان کا کوئی بندوبست فرما دیں کہ ہم سے یہ ٹوٹ نہیں گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بخاری میں ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ضرب ماری اور وہ ٹوٹ گئی، لیکن ترمذی میں ہے اور نسائی میں، مسند احمد اور نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر بسم اللہ پڑھا اور اللہ اکبر کہہ کے اس چٹان کے اوپر ایک ضرب ماری، تو ایک ایسی روشنی نکلی کہ جس سے صحابہ کرام کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی، یعنی آنکھوں کے اوپر روشنی اتنی تیزی سے آئی کہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھنے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی، شام کی چابیاں مجھے دے دی گئی، اور شام کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری چوٹ لگائی، اس میں سے ایک اور ٹکڑا ٹوٹا اور ایک اور ٹکڑا ٹوٹ کے گرا، اور ساتھ ایک چمک نظر آئی، اور صحابہ کرام کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے فارس کے سفید محل نظر آ رہے ہیں، اور فارس کی چابیاں مجھے دے دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ضرب لگائی اور ایسی روشنی چکچوند ہوئی، صحابہ کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کی چابیاں دی گئیں کہ یمن کے بڑے بڑے دروازے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ایک تو وہ چٹان ٹوٹی، لیکن اس کے ساتھ منافقین کا کیا طرز تھا؟ طرز یہ تھا شدید سردی ہے اور اوپر اوڑھنے کو کپڑا نہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں، کہ اس وقت بھوک ایسی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھوک کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، لیکن اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا، جیسے یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کے اندر پتھر لیا، پتھر کو باندھا، اور یہ دو ہاتھ جوڑے جائیں تو اتنا بڑا پتھر ہے، وہ پتھر باندھا، وہ پتھر باندھ کے اس کپڑے کو کمر سے باندھ لیا کہ پیٹ کے اوپر ایک سہارا آ جائے گا تو کھڑا ہونا آسان ہے۔ آج کے زمانے میں ہم پتھر نہیں باندھ سکتے، وجہ اس کی ہے کہ آج وہ اسٹیمنا ہی نہیں ہے کہ اگر 3 دن کھانا نہیں کھائے گا تو اٹھ ہی نہیں سکے گا، لیکن اس زمانے میں ظاہر بات امیونٹی ایسی نہیں تھی آج کے زمانے جیسی، تو پتھر اس طرح آپ نے باندھا ہوا تھا۔ تب یہ صورتحال ہے، اور سامنے آنے والا 10,000 کا لشکر ہے، اور دوسری طرف صرف قیصر کی فوج 6 سے 8 لاکھ کی ہے، ایک عام اس کے جو ٹروپنگ ہے ابھی وہ جمع نہیں کرے، 8 لاکھ اس کی فوج ہے، اور دوسری طرف فارس کی فوج اس سے کئی گنا بڑی ہے، 23-24 لاکھ فارس کی فوج ہے، اور مسلمان کتنی تعداد میں 3,000 ہیں، اور 10,000 کے لشکر سے بچنے کے لیے مسلمان خندق کھود رہے ہیں، اور معاشی کیفیت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ظاہر چیز دیکھی منافقین نے، تو یہ دیکھ کے اتنا ہنسے کہ پیٹ کے بل زمین پہ گر گئے کہ 10,000 کے لشکر سے بچنے کے لیے 10,000 کے لشکر سے بچنے کے لیے ایک کھڈے کھود رہے، اور اس کے ساتھ بھوک ایسی ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور وہاں 30 لاکھ کے فوج کا جو لشکر ہے اور ٹروپنگ ہے پوری پاور ہے، اس کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ یہ کیسے بے وقوف ہیں مسلمان؟ آپ دیکھیں سیم سچویشن آج بھی ہے، اور یہی کیفیت آج مسلمانوں کی ہے، اور اہل عقل جو ہمارے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اہل عقل و دانش جو ہمارے دنیاوی اعتبار سے اور بعض دفعہ زبردستی کر کے دینی اعتبار سے رہنما بنتے ہیں، وہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی طاقت تھوڑی ہے ایسی مارتے پیسے نہ ہو نا، پھر دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہلتے ہو۔ کبھی ہم نے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کیا، کبھی ہم نے اللہ کی طاقت پہ بھروسہ ہی نہیں کیا، کبھی ہمیں فرشتوں پہ اعتقاد ہی نہیں ہوا، کبھی ہم نے فرشتوں کی طاقت کو اللہ سے مانگا ہی نہیں، کبھی ہم نے اللہ سے اللہ کو مانگا نہیں، تو
تو اس وجہ سے جب اللہ پہ اعتقاد نہیں ہوتا تو انسان صرف ظاہری حالات کے اوپر جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس کے 5-6 برس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، نہ قیصر فتح ہوا نہ روم فتح ہوا، لیکن آپ کی اس بشارت کو منافقین نے اس وقت بھی کہا جھوٹ بولتے ہیں، اس وقت بھی کہا یہ ایسے باتیں کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ اگلے 10 سال کے اندر سب کچھ اپنے پاؤں تلے آ گیا. ساری دنیا نے دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا کہ اسباب کس طریقے سے تابع ہوئے. ایسے ہی ہم لوگ بس محنت کرو اور کوئی مسئلہ نہیں، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، نہ رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہے، روزی دوسرے کے منہ سے چھینو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اللہ کی ذات پہ اعتراضات ہو رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے پیچھے یہ لوگ مارنے کو تیار تھے، آج خود اپنی زبان سے گستاخیاں کرتے ہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرایا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے. اسلام کے نام پہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، اسلام کے نام کے اوپر ہم توڑ پھوڑ کریں گے اس ملک کے اندر، لیکن اسلام کے نام پہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. اسلام کے نام پر ہم ایگزامز کے اندر نماز چھوڑ دیں گے. کیا کریں بھائی، سی اے کے ایگزامز ہیں اور اگر نماز کر کہیں گے تو انویجولیٹر جو ہے وہ جناب غصہ ہو جائے گا، وہ گڑبڑ کرے گا، ایسا نہ ہمارے نمبر کاٹ لے. ایسا ایک نماز اتنی بڑا نماز کا عمل ہے، ایک چند نمبروں کے لیے ہم نماز کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، چند نمبروں کے لیے بھی. میں اپنے سستی کی وجہ سے نماز اور مسجد سے دور تو کیا بنے گا اس میں؟ ہم صرف عقلیات کے اوپر چلتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اور منافقین کا یہ طرز تھا. اللہ اکبر. میں کبھی سوچتا ہوں کہ مجھ جیسے اور ہم جیسے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا، ہم پتہ نہیں کن لوگوں میں شامل ہوتے. میں وہ الفاظ زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا، لیکن اس وقت جو ہماری سوچ ہے، ہم اگر ملٹیپلائی کر کے اس زمانے میں چلے جائیں تو بس دیکھو کہ ہماری سوچ کس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. اس زمانے کے اندر کون سے لوگوں کی سوچوں میں ہماری سوچ کی ٹرانسلیشن ہوگی، مسلمانوں کی سوچوں میں یا منافقین کی سوچوں میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ اوتی تو ابواب الفارس، فارس کے دروازے مجھے دے دیے، اقفال الفارس، اس کے تالے مجھے دے. مختلف روایات ہیں کہ مجھے یہ سب چیزیں دے دی گئی. اور منافقین نے اس پہ ہنسنا شروع کیا اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر لبیک کہا، نعرہ لگایا. ہم آج دین کے تقاضوں پہ کتنے لبیک کہتے ہیں. دین کے تقاضے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مدرسوں میں جائیں اور چندے دینا شروع کریں. دین کے تقاضوں کا مطلب اپنی جان کو لگائیں دین کے اوپر، اپنی اولاد کو لگائیں دین کے اوپر، اپنی اولاد کو دین کے کاموں میں لے کے آئیں، اپنی اولاد کو اللہ کے کاموں میں لگائیں. اپنی جو ٹوٹا پھوٹا کام ہے ان کو مسجد کا عادی بنائیں، ان کو قرآن کا عادی بنائیں، ان کو نماز کا عادی بنائیں، ان کو مصلی پہ بیٹھنے کا عادی بنائیں. یہی نوجوان ہوتے ہیں مسجدوں میں آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور یہی نوجوان ہوتے ہیں وہ لڑکی سے فون پہ گڑ گڑاتے ہیں، بھائی تم میری بات مان لے، تم میری بات مان لے. یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، ہم کس اختیار کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ غزوہ خندق کا بڑا اہم واقعہ. یہاں تک ایک مسئلہ ہو گیا تو خندق مکمل ہوئی 6 دنوں کے اندر، لیکن مکمل اس کا انتظام جو اس کی کٹنگ تھی، جو اس کی یہ کل 20 دنوں میں. ابن سعد نے لکھا ہے کہ 6 دن میں خندق کھودی گئی، لیکن انتظام 20 دنوں میں ہوا. اس کے بعد کفار مکہ پہنچے، 2 ہفتے تک انہوں نے قیام کیا. 2 ہفتے کے بعد ان کی ایک نئی سازش شروع ہوئی. غزوہ خندق کا حصہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.